أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک. ماشاء اللہ بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ حسنین میں. حافظ حسنین موید، بہت اچھا پڑھا آپ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. جناب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی میزبان کے ساتھ بچوں کا اپنا پروگرام، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور 11ویں شریف کی حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے عرس مبارک کے موقع پہ اور ARYQTV کی روایتی رہی ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں. اور یہ جو سیگمنٹ ہے، یہ جو اسپیشل پروگرام ہے، یہ ہمارے پیارے پیارے بچوں کے لیے ہے، جس کا ٹائٹل کیا ہے، سرنامہ کیا ہے؟ چاند اور تارے، جو ہیں بہت پیارے. اور یہ پیارے پیارے چاند اور تارے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ سب کو شامل کیا جائے. ٹھیک ہے، تو آج آپ، کیونکہ ہم کچھ پروگرامز کر چکے ہیں نا، تو ہم اہل اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، ہم غوث پاک کے حوالے سے جانتے ہیں، ہم 11ویں شریف کے تعلق سے جانتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے. انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی اور درس و تدریس سے، یعنی پڑھنے پڑھانے سے وابستہ رہے اور لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتے رہے. ٹھیک ہے، اور ہزاروں کا مجمع ہوتا، ان کی جو واعظ و نصیحت کی مجالس ہوتی تھیں، دور دراز سے لوگ آتے اور یہ لوگوں کو نصیحت آموز واقعات اور وہ تمام باتیں سکھاتے کہ جن سے وہ لوگ اللہ کے پیارے بندے بن سکیں. یہ ایمان والے ہیں، متقی اور پرہیزگار. جی، تو آج اولیاء اللہ کی جماعت کے تعلق سے
یا حضور غوث پاک کے حوالے سے کون بچہ مجھے کوئی بات بتانے جا رہا ہے؟ جی کچھ تیار کر کے آئے ہیں آپ لوگ؟ بچوں کو شامل کرتے ہیں نا؟ میں چاہتی ہوں، اچھا کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ان کے ہاتھ میں مائک دیجیے افلیق کے. افلیق کیا سنا رہے ہیں ہمیں بیٹا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سنا رہے ہو ہمیں؟ میں شعر سنانا چاہتا ہوں. سنائیے. دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لیک، دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لیک، اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا. کہو سبحان اللہ. قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا. افرا کو مائک دیجیے. افرا سے ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے نا. افرا بہت پیاری بچی ہیں. افرا کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. افرا ہمیں کیا سنا رہی ہیں بیٹا؟ جی میں آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہوں گی. تمام اچھائیوں کا مجموعہ عمل سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے. سبحان اللہ. اور اتنے اچھے انداز سے بتانا ہے نا بھائی. یہ جو اسپرٹ ہے نا، یہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ مجھے چاہیے. یہ مستقبل کی ہوسٹ بیٹھی ہیں. ایک اور مستقبل کی ہوسٹ بیٹھی ہیں، ان کو مائک دیجیے. زنیرہ ہمارے ساتھ ہیں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بچے اتنی پیاری تیاری سے آتے ہیں اور اتنی عقیدت کے ساتھ پرجوش انداز میں اولیاء اللہ کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زنیرہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. زنیرہ ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ منقبت. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج، یا غوث اعظم امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا غوث اعظم دستگیر یعنی اللہ کی عطا سے اللہ کی مخلوق کی دادرسی کرنے والے، خبر گیری کرنے والے، مدد کرنے والے. لیکن عطا کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر رکھنا چاہیے. ردینا بھائی بہت ہی پیاری. ردینا کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور ردینا کیا آپ آج ریڈی کر کے آئی ہیں؟ کیا سنا ہے؟ قول کی اقوال. یہ سوچ لو پہلے، ایک قول ہے یا زیادہ ہیں؟ کیا قول سنائیے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ said, keep your mouth closed from answering unnecessary question so that you can remain safe from unnecessary talk. یعنی unnecessary talk سے بھی بچنا چاہیے. انسان جب زیادہ بولتا ہے نا تو کچھ غلط بھی بول جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو وی شوڈ اوائڈ unnecessary talking. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ بڑا پیارا میسج. اچھا بھائی ذرا ہمارے بہت ہی پیارے عفان کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے پیارے بچوں. اور عفان ہمیں آج کیا سنا رہا ہے؟ میں آپ کو شعر سناؤں گا. سنائیے. آل نبی اولاد علی ہیں کتب ربانی، آل نبی اولاد علی ہیں کتب ربانی، ولیوں کے سردار ہیں میرے غوث پیا جیلانی. بھائی ایک ساتھ بولنا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. جی بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ زیان. ریان کیا سنا رہے ہو بیٹا؟ قول. قول سنائیے. حضور غوث پاک غوث کسے کہتے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے. لفظ غوث کے معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. کیا بھائی سبحان اللہ کہنا تھا؟ سبحان اللہ. فریاد رس یعنی لوگوں کی داد رسی کرنے والا، لیکن اللہ کی عطا سے. ٹھیک ہے، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کی عطا سے
اپنے کردار کو پہلے اتنا مضبوط بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ والے اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، پھر جب وہ اس مقام غوثیت پہ فائز ہو جاتے ہیں، یہ ٹائٹل، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ ڈیزگنیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مل جاتی ہے، پھر اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کی فریاد رسی اور داد رسی کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. اللہ. میسج بتاتے ہیں. کسی اور نے کچھ سنانا ہے؟ اس کو پہلے مائک دے دو، پھر جلدی سے ایک آپ کو اچھی سی بات بتاتی ہوں. ان کو مائک دیجیے. کیا نام ہے گڑیا آپ کا؟ میرا نام ہیرا شریف ہے. کیا سنا رہی ہیں ہیرا؟ آپ کو ایک کون سنائے؟ قول سنائیے. تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے ہم نشین ہیں. اللہ. اس کا مطلب یہ ہم نشین جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست، بالکل، کمپنی، صحبت. مین از نون بائی ہز کمپنی، ٹھیک ہے، کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ موجود ہے تو ہمیں اپنی صحبت کیسی رکھنی چاہیے؟ اچھی رکھنی چاہیے. اگر میری صحبت میں غصہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر میری سراؤنڈنگز، میرا ایٹماسفیئر، میرے گھر والے ہر وقت چیختے چلاتے رہتے ہیں تو الٹیمیٹلی میں بھی چیخوں گی. اگر میرے دوست چیختے چلاتے رہتے ہیں تو میرا بھی لہجہ ایسا ہی ترش اور سخت ہو جائے گا، میں بھی چیختی چلاتی رہوں گی. تو ہمیں اپنے اطراف کو دیکھنا چاہیے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے بچوں، ٹھیک ہے. اب جو پیغام میں آج دینے لگی ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو کہ 11 ربیع الاخر، ٹھیک ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یعنی آپ کا وصال ہو گیا تھا. آپ 561 ہجری تھی وہ. تو بچوں آپ نے ایک میسج دیا، ٹھیک ہے. وہ میسج کیا تھا؟ کیونکہ آپ کی مجلس میں دور دور سے لوگ آتے تھے، میں نے بتایا نا، اور ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پہ دین اسلام کو قبول کیا. آسان ہے کوئی اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لینا جو کسی اور مذہب کا پیروکار ہے؟ اس کا مطلب اتنی اسٹرانگ تبلیغ ہوگی، اتنی اچھی بات بتائی جا رہی ہوگی اور اپنے عمل کے ساتھ بتائی جا رہی ہوگی کہ سامنے والے آپ کی زبان میں پتہ ہے کب تاثیر آتی ہے؟ جب آپ خود آپ کہہ رہے ہیں سچ بولو، آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کی زبان میں تاثیر نہیں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ عالم باعمل تھے، ٹھیک ہے. اب جب وہ اسپیچ کر رہے ہیں، جب وہ خطبہ دے رہے ہیں، جب وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہزاروں کا مجمع ہے، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ ان کو ایک مرتبہ واعظ کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. درس و تدریس کا یعنی آپ سمجھ لو حلقہ ہے. تو ایک شخص آتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو بڑا غصہ کرتا ہے. اب غصہ کیا ہے؟ میں نے جیسے کہا، ہاں غصہ کرنا نا، چیخنا اچھی بات نہیں لگتی نا، ایک کسی کے ساتھ ہارش ہو جانا. تو وہ غصے سے بات کرتا ہے آپ سے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. تو جو آپ کے ساتھ جو حاضرین محفل ہوتے ہیں یا جو آپ کے تلامذہ ہوتے ہیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ آپ ایک ٹیوٹر ہے نا بیسیکلی. حضور کا کیا فرمان ہے؟ انما بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہے، لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اس نے اخلاق کی تکمیل کر دوں. اب آپ جو ہیں حضور کے پیروکار، یہ جو ہے نا اللہ والے، یہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پراپر ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کی پیروی ہے، آپ سمجھ لو. اب انہوں نے، کیونکہ وہ شخص غصہ کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، تو ایک شخص اٹھا حاضرین میں سے اور اس نے کہا کہ میں اب جب اس نے آپ کو کچھ بولا ہے نا تو اب میں اس سے بدلہ لوں گا، یا میں اس کو ڈانٹوں گا، یا میں اس کی پٹائی لگا دیتا ہوں. سمجھ آئی؟ اس نے بھی غصہ کیا. تو آپ نے اس کو بٹھایا، آپ نے کہا اسے کچھ مت کہو، یہ مجھے کہہ رہا ہے نا برا، تو یہ مجھے نہیں میرے نفس کو برا کہہ رہا ہے. کیا فرمایا؟ یہ مجھے نہیں میرے نفس کو ملامت کر رہا ہے، میرے نفس کو برا کہہ رہا ہے. اس شخص سے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے نفس کو برا کہہ رہے ہو، میں اپنے نفس کو بہتر کر کے پھر تم سے بات کرتا ہوں. یعنی انہوں نے پھر، حالانکہ کیسے انسان تھے آپ کو معلوم ہے نا، اللہ والے، سچے، سیدھے راستے پہ چلنے والے، ہزاروں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمانے والے. آپ کہہ رہے ہیں اس نے میرے نفس کو، نفس کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اب آپ کی ذات، آپ کی اصل، آپ کا وجود، آپ کی ہستی. ایک ہوتا ہے لفظ نفس، ایک ہوتا ہے نفس. نفس کا مطلب ہوتا ہے فا کے زبر کے ساتھ سانس، ٹھیک ہے. یہ کون سا لفظ ہے؟ نفس، یعنی ہماری ذات، ہماری روح، ہماری اصل. تو یہ میرے نفس کو کہہ رہا ہے برا، میں اپنے نفس کو بہتر کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا نفس پہلے ہی نفس مطمئنہ کے درجے پہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت تو سمجھ آ ہی رہی ہوگی، عرفان تو بڑا ذہین بچہ ہے. تو
جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ میں تو غصہ کر رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نفس کی اصلاح کا سامان کروں گا، تو وہ شخص رونے لگ گیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ حضور جان عالم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ صحابی نے جب غصے کے حوالے سے پوچھا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرو، مطلب غصہ جو ہے نا یہ ہمارے سارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ غصے میں نا ہم اپنے حواس پہ قابو نہیں پاتے۔ بچے کیا کرتے ہیں معلوم ہے نا، اسے غلط باتیں نکال دیتے ہیں نا اسکول میں بھی۔ ان کو مائک دو۔ ہاں بیٹا بولو۔ اور حضور پاک کا فرمان ہے کہ جو غصہ نہ کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے میں ہم برا بھلا کہتے ہیں اور اس سے ہم اپنے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور جان عالم کا اور اللہ کے پیاروں کا، اولیاء اللہ کا بھی پیغام ہے۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ حضور کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نعتیہ کلام شامل کریں گے۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہے ختم رسول مکی مدنی، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیارے حضور جان عالم کی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، یعنی حضور کے میسج کو فالو کرتے ہوئے کیا میسج دے رہے ہیں کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، اور اپنے عمل سے دکھا بھی رہے ہیں غصہ نہیں کر رہے، حالانکہ آگے والا بدتمیزی کر رہا ہے مگر آپ غصہ نہیں کر رہے اور کیا کہہ رہے ہیں، میں بھی اپنے نفس کی اصلاح کا سامان کروں گا۔ تو اب جب آپ ایسا کہیں گے تو سامنے والے پہ اثر ہوگا نا، اور وہ پھر بدرجہ اولا اپنے نفس کی اصلاح کا سامان کرے گا، اور پھر اسی طرح سے اس نے معافی بھی مانگی، تائب ہوا اور اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ کہو سبحان اللہ۔ چلو بس آج کے لیے اتنا ہی بچوں، اور بچوں آپ بھی بہت سارے میسیجز ہم دیں گے بھی، آپ نے سیکھنے بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آخر میں ایک منقبت شامل کریں گے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حسان اللہ حسینی۔ غوث کا کرم، غوث کی عطا، 11ویں شریف 11ویں شریف، غوث کا کرم، غوث کی عطا، 11ویں شریف 11ویں شریف، عاشقوں کا دل آج بول اٹھا، 11ویں شریف 11ویں شریف، یہ کرامتیں بھی ہاں دیکھی ہم نے بارہا، غوث پاک نے ولی غوث پاک نے ولی چور کو بنا دیا، غوث پاک نے ولی چور کو بنا دیا، ان کا نقش پا چومے اولیاء، ان کا نقش پا چومے
معصوم اولیاء 11ویں شریف 11ویں شریف غوث کا کرم غوث کی عطا 11ویں شریف 11ویں شریف عاشقوں کا دل آج بول اٹھا 11ویں شریف 11ویں شریف